माओ का हाल ये है, वो अपनी बेटी, और गालियां भी कैसी, मैं उन गालियों को नकल क्या करूं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने इस्लाह करनी है आपकी। हम तो यहां तक सुनते हैं बाज बस्तियों में कि एक मां अपनी बेटी को सौकन की गाली देती है। आप बताएं इस गाली का मतलब क्या हुआ? इससे गंदी गाली तो मैं समझता हूं कि कोई हो नहीं सकती। और ये कोई बस्तियों में ये कोई ऐप की बात ही नहीं है, बेटी को सौकन कह देना कोई ऐप की बात ही नहीं। आपने बेटी को क्या गाली दी? जब मां अपनी बेटी को सौकन कहेगी गाली के तौर पर, उस बेटी का पहली बात तो उसे पता ही नहीं है कि इस गाली का मतलब क्या हो। इस गाली का मतलब यह हुआ कि वो अपनी बाप की बीवी बन गई। ये गाली है और बाज़ाब्ता हमारे समाज में दी जाती है। मैंने इन गालियों को बस्तियों में अपने कानों से सुना है, इसलिए मैं बतौर मजबूरी आज ये बात कहने पर यहां मजबूर हूं। उस मां को तो ये गाली देने से पहले मर जाना चाहिए था जो अपनी बेटी को इतनी गंदी गाली दे रही है। जिहालत की भी हद होती है, इंतहा होती है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि जाहिल औरतों से निकाह मत करो, दीनदार औरतों से निकाह करो। हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए ये जिहालत है, ये जिहालत की गंदगी है जिसने हमें वो दिन दिखाए हैं कि एक मां अपनी बेटी को इस तरह की गंदी गाली देती है। इस्लाम में तो पिस्सू को भी गाली देने की इजाजत न थी। पिस्सू, इस्लाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुमने पिस्सू को गाली दी तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस गाली का तुमसे हिसाब लेगा। जब खटमार और पिस्सू को गाली देना नाजायज है तो बेटा और बेटियों को, आज बाप अपने बेटे को मां बहन की गाली देता है, बेटी को मां बहन की गाली देता है। बताओ क्या तरबियत होगी हमारे बच्चों की? बिगाड़ हमने पैदा किया है, जिम्मेदार हम हैं अपनी औलाद को बिगाड़ने के हवाले से। जिहालत से निकलो, खुद भी इल्म दीन हासिल करो, इस्लाम के करीब आओ। नाराज कौन नहीं होता? सब नाराज होते हैं, नाराज होना ये फितरत है। लेकिन हालत नाराजगी में भी हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं खिदमत में रहता था, बच्चा था। एक दिन हुजूर मुझसे नाराज हो गए इस पर कि मेरी माँ ने अंगूर दिए थे, मैं वो सारे अंगूर खा गया और खत्म कर गया। मेरी माँ ने कहा या रसूलल्लाह अंगूर पहुंचे। मेरे आका ने कहा कौन से अंगूर? कहा मैंने तो अनस के से भेजा था अंगूर। कहा मैंने पूछा, आका ने पूछा मुझसे अनस अंगूर क्या किया? कहा हुजूर मैं खा गया। सरकार ने कहा ओ दो कान वाले, ये अंदाज है, ओ दो कान वाले। आका ने फरमाया हुजूर हाफिज़ मिल्लत किसी पे नाराज होते तो शागिर्द से कहते थे ओ जन्नती। यहां तो नाराज होते हैं तो मिट्टी पलीत करते हैं, गालियां देते हैं। मां बेटे को गाली देती है, तेरा जनाजा चला जाए, उसका जनाजा जाएगा तो आप हंसेगी कि रोएगी? आप अपने आप को ही बद्दुआ देती है। ये जिहालत से आप कब निकलेंगे? आप हंसने की बात नहीं है। मां बेटे को की मौत की, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मां खुशी में कहे या गमी में कहे, खुश होके कहे या नाराज होके कहे, उसकी दुआ भी कबूल है, बद्दुआ भी कबूल है। इसलिए अपनी औलाद को बद्दुआ मत दिया करो, कितना भी सताए परेशान करे दुआ ही दिया करो, दुआ ही दिया करो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा कहा, अम्मा आयशा सिद्दीका थी, कोई बात उन्होंने कह दी तो सरकार ने कहा आयशा तेरे हाथ टूट जाएं। रोने लगी वो कि हुजूर की जबान से जो निकलता है वो पूरा होता है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जैसे कहा ना आयशा तेरे हाथ टूट जाए, रोने लगी, या अल्लाह अब तो हाथ टूट ही जाएंगे। सरकार ने फौरन हाथ उठा दी, अल्लाह मैं अपने महबूबों के लिए अगर गुस्से में भी कभी ऐसे जुमले कह दिया करूं तो तू उसको दुआ बना दिया कर। उम्मुल मोमिनीन फिर मुस्कुराने लगी। तो याद रखें, बात तोल करके बोलें। तरबियत, अपनी बेटी की औलाद की तरबियत कैसे करें? देखो तरबियत का बेहतरीन तरीका यह है, पहले आप सुधरें, आप सुधरें। बाप जवान बेटी के सामने नहा करके तौलिया बांध के निकलेगा तो बेटी ने कब तरबियत हासिल करना? बरमुंडा पहन करके घूमेंगे घर के अंदर, बेटी ने कब नेक बनना है, कब पारसा बनना है उसने? ये सूरत हाल है। नहा करके अब तो बल्कि बरमुंडा पहन के वो चड्डियां पहन करके गली में घूमते हैं, बनियान पहनकर वो बॉडी दिखाते हैं, वो कितने मजबूत हैं। कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नजर बद इंसान को कब्र तक ले जाती है, नजर लगेगी तो सीधा कब्र में जाओगे। इस्लाम कहता है पूरा लिबास पहनो, तंग मत पहनो, ढीले पहनो, ताकि तुम्हारे जिस्म पर किसी की नजर न लगे।
آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس لیے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم کی نمائش کرتے ہیں، پھر یا تو بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظری نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو۔ نوجوان چھوکرے نکلتے ہیں چوک پہ گھوم رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بنیان پہن لیتے ہیں آدھا سا، اور وہ برمنڈا پہن کر کے اور ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، نظر لگے گی آپ کو۔ اسلام نے ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کی۔ اور پھر قربان جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی کبھی اس حالت میں نہیں گزارا کہ حضور کی پنڈلیاں نظر آئیں۔ 2 صحابی کے علاوہ تیسرے کسی صحابی نے میرے نبی کی پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھا۔ پنڈلیوں کی بات کرو، پنڈلیوں کی بد نصیبی یہ ہے، آج تو بد نصیبی نہیں بلکہ کم نصیبی یہ ہے کہ آج مذہبی لوگ جو ہے وہ پنڈلی دکھاتے ہیں، اور جبکہ حیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہننا سنت ہے۔ میرے عزیز، ٹکنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، پنڈلی سے اوپر نہیں۔ جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ اوور نہیں کریں۔ اور بہت اونچا پہننے والوں کو حضور نے خوارج کی نشانی قرار دیا ہے۔ اٹھا کر کے مشکات کی حدیث آپ پڑھیں، خطیب بغدادی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوارج کی علامت قرار دی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کا جو تہبند ہوتا تھا وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتا تھا، بس یہی سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے نبی نے جو کیا اس سے کم بھی نہ کریں، اور جو کیا اس سے زیادہ بھی نہ کریں۔ ایک مرتبہ ون ایسا ہی ایک صاحب جو ہے وہ رات بھر مصلے پہ گزارنے لگے اور بیوی سے دور رہنے لگے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں سوتا بھی ہوں اور جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی اور روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے کہ سو بھی اور عبادت بھی کرو، کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو۔ یعنی اپنی مرضی سے مت کوئی کام کرو، قانون اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ برمنڈا پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اتنی نفاست، اتنی ندرت اور اس طرح شان کی زندگی تھی کہ اولاد کے سامنے ماں باپ ہنسی مذاق کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ اس کا اثر اولاد پہ غلط نہ پڑ جائے۔ آج کل تو زنا کے مناظر دیکھتے بیٹھے اولاد کے سامنے، کیا اثر ہوگا؟ ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تربیت کرنی ہے اسلامی ماحول میں کرنی ہوگی، اور تربیت کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو دین سے قریب آنا ہوگا۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دیکھو کیا انداز تھا تربیت کا۔ حضرت سیدہ سکینہ کے متعلق میں نے ایک بات آپ واقعات کربلا میں بتائی تھی کہ جب سیدہ سکینہ ہوش میں آئی ہیں اور آنے کے بعد ان کو پانی دیا گیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ سکینہ نے کیا کہا؟ سیدہ سکینہ نے پوچھا تھا آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا تھا نہیں بیٹے، نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر بڑے پینا۔ وہ کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی، یہ بات آپ مجھ سے سن چکے ہیں، کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، تو میں تو علی اصغر کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو پلا کر کے نانا کی سنت کو ادا کروں۔ تو بڑے جب یہ جذبات رکھتے ہیں، اگر بچے کھڑے ہو کے پانی پیئیں آپ بٹھائیں ان کو، جب وہ باپ کو خود کھڑے کھڑے پانی پیتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کے پانی پئیں گے؟ جب وہ ماں کو خود کھڑے کھڑے کھاتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کر کے کھائیں گے؟ جب وہ ماں کو کھلے سر دیکھے گی بیٹی تو وہ کیا پردہ کرے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دھتورے کے پودے میں کبھی گلاب کھل ہی نہیں سکتا۔ بات بس اتنی، اور کچھ نہیں ہے۔ تربیت کرنا، آقا فرماتے ہیں اچھی تربیت کرو اپنی بیٹیوں کی، اور پھر یہ سوچو بیٹیوں کی تربیت اس شان سے کرو، انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو، انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو، تاکہ سسرال میں کبھی فاقہ کرنا پڑے تو ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ میرے لیے نئی چیز کیا آ گئی۔ انہیں صبر کی عادت ڈالو، ان کے مطالبے پورے کرو، کبھی کبھی ان کے مطالبات کو روک کر بھی رکھو، تاکہ ان کو یہ بھی وہ نہ بھی سننے کے عادی رہیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد کو میں ہر خوشی دوں، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو دینا ہے۔ تربیت بڑی ضروری چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری چیز، اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے۔ تیسرا کام، پہلا کام خوشی کرنا، اچھا نام رکھنا، دوسرا کام تربیت کرنا، اور تیسرا کام اچھے گھرانے میں شادی کر دینا۔ یہ تیسرا کام ہے جو باپ کر لے جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ باپ اور میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ اچھا گھرانہ،
اب اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اللہ کرے یہ فکر آپ کے دل میں اتر جائے۔ اچھا گھرانہ، اچھا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہمارے نزدیک اچھا گھرانہ کیا؟ جس کا پکا گھر بنا ہو، جس کا کاروبار اچھا ہو، جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہو، 2-4 فریج ہو، 2-4 ٹیویاں ہو، اور اس کے بعد کپڑے اچھے ملتے ہو، اچھا گھرانہ نہیں۔ اگر اچھا گھرانہ اسی کا نام ہے تو پھر علی کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، مولائے کائنات کا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ تو آپ کے سوچ کے حساب سے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولائے کائنات کے گھرانے کے لیے آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ آپ ٹائٹل کیا دیں گے؟ حضرت سرکار غریب نواز نے پوری زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے پاس ایک درخت کے نیچے گزارا، کیا نام دیں گے آپ؟ اچھا گھرانہ اچھے گھر کا نام نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا اچھے گھر میں بھی یاد ہو، اچھے گھرانے میں۔ اچھے گھرانے کی صفت یہ ہے وہ لوگ شریف ہوں، دیندار ہوں، حلال کماتے ہوں، حلال کھاتے ہوں۔ ایسے گھرانے کو اچھا گھرانہ کہا گیا ہے، ورنہ آج